صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی ترجمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی مبارک کرنے کے بیان. سبحان اللہ. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا مالك بن عيسى حدثنا مالك بن انس بن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. حضرت ہشام بن عروہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ محدثہ قاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ اماں جی آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو کنگھی کرتی تھی اور وہ آنا حائض، اور میں ان دنوں میں جس طرح عورتیں نماز جن دنوں میں نہیں پڑھتی ان دنوں میں اس حالت میں ہوتی جس حالت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس حالت میں یہودیوں کا طریقہ تھا کہ عورت جب خاص دنوں میں آتی تو اس کو جدا کر دیتے تھے، اس کو ناپاک سمجھتے تھے. اسلام نے عورت کو عزت دی اور اس حالت میں اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی ہنڈیا ہر چیز کو کہا یہ پاک ہے، اس کو بالکل دھتکارتے ہوئے اپنے بستر سے جدا نہیں کیا. ہاں تو قرآن نے کہا یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض کہ عورتوں سے ان کی ناپاکی کے دنوں میں دور رہو. خاص جو مقام ہے اس وقت ان کے قریب اس کو جانا منع ہے، تاہم ان کے جسموں کے ساتھ ملانا، ہاتھ ملانا، کھانا پینا بالکل اسی طرح جائز ہے جس طرح باقی دنوں میں ہوتا ہے. تو سر اقدس کو آپ کہتے ہیں کنگھی کرتے تھے. ایک تو بات یہ آ گئی اس بات کی مناسبت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو اماں جی کنگھی فرمایا کرتی تھی اور ایسی حالت میں کنگھی کرنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بات یہ سمجھے کہ آپ کی اکثر زلفیں رہتی تھی. سبحان. اور اس مقام پر علامہ ابراہیم بیجوری نے سے پچھلی حدیث کے تحت یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یحلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، حضور نے کبھی اپنے سر اقدس کو خاص موقعوں کے علاوہ جہاں حضرت فرمایا آپ نے اپنے سر کو کبھی حلق نہیں کروایا، بلکہ اس حلق کروانے کو آپ نے نشانی قرار دیا خوارج کی. ہمارے سیماہم التحلیق کہ یہ پن کروانا، حلق کروانا یہ نشانیاں ہوں گی خارج کی، اور خارجیوں کی علامتوں میں سے یہ ہوگا کہ وہ حضور کا جو صفات ہوئی مثلا غیب کا علم جان وہ نہیں مانیں گے. اور کیسی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیب کے علم سے بتا دیا کہ ان کی نشانیاں ہوں گی کہ وہ ٹن کرائیں گے، ان کی نشانیاں ہی ہوں گی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ قرآن تو پڑھیں گے بڑے کمال کے، ان کے پروگرام ہوں گے اور مقابلے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے تو لوگ رشک کریں گے اس میں، لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا. اچھا قرآن حلق سے نیچے اترتا کیسے؟ قرآن ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کو باقاعدہ ہم یہ کہہ رہے ہیں حصی چیز ہے گلے میں اٹک گئی ہے تو اب پانی پی کر اس کو نیچے گزارا جائے. تو یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں کہ یہ خشک ملا ہے، خشک چیز گلے کے اندر اٹک جاتی ہے. تو اصل جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر وہ وارفتگی نہ ہو، حضور کی محبت سے معمور نہ ہو، وہ سمجھے وہ خشک ہے.
اس لیے فرمایا قرآن کے حلق سے نیچے نہیں رہے گا اور ظاہر کلام پر وہ بات کریں گے اور جھگڑنا ان کی صفت ہوگا، کوئی منافقت، اور بات کریں گے ترشوری مزاج سے بات کریں گے، بات زبان کے اوپر وہ سخت ترشوری پائی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ فرمایا دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، بچے گا وہی جو حضور کی محبت کی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ رشک کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا ظاہر عمل ان کا تقاضا کرتا ہے کہ قرآن پر عمل ہو رہا ہے، لیکن محبت مصطفیٰ نہ ہونے کی وجہ سے قرآن اٹک گیا، اور قرآن اٹکتا تب بھی ہے جب وہ خشک ہو، تو تر کیسے ہوگا جب حضور کی محبت ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نشانی بتا دی، اس واسطے اکثر پیڑ کرا کے رہنا، ایسی مجبوری ہو جائے، عذر ہو جائے، بال زیادہ گھنے ہو جائیں اور اس وقت کیفیت ایسی بن جائے، تو حضرت مولا علی مرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا وہ اکثر آپ فرماتے ہیں میں بالوں کا بڑا دشمن ہوں، اس کو میں حلق کروا کے رکھتا ہوں، اور یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ حلق کروا کے رکھتے تھے، اور خوارج کے جتنا آپ نے خوارج کو وہ رگڑا ہے کسی اور نے نہیں رگڑا، تو یہ بڑی عظمت والی بات ہے کہ مولا علی مرتضیٰ کا نام بھی ہوئے اور وہ بھی کام ولایت کے اعتبار سے معاملے کو تر کر دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو محبت کے اعتبار سے وہ تر کر دیتا ہے، تو یہ تو ضروری ہے نا، ہونے چاہیے، تری تو ضروری ہے، اور الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ تری جو ہے یہ ورثے میں عطا فرمائی ہے۔ سب سے اللہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ نسیمہ جو میں بتہا گزر کن ضیا والا محمد لا خبر کن، یہ ایسی باتیں جو کرنی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے اکابرین نے ہماری تربیت کے اندر کیا چیز بھولی ہے کہ اصل رسول بندگی اس تاجور کی ہے، جملہ اصول فروغ ہے، اصول ہی فروغ ہو گئے، وہ درجہ پہلا درجہ بھی، دوسرا درجہ قائد کا، ذریعت دین کا، ذریعت قائد سنت کا، تیسرا درجہ یہ، تو آپ بناتے ہیں اصل رسول بندگی اس تاجور کی ہے، جملہ اصول فروغ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ عمل کی جو حدیث ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ پاکی کی حالت میں اگر ہوتا وہ تو اکثر تھا، یہ حالت جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اس حالت کا بیان کرنا کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اقدس کی نظافت، کنگھی مبارک، تیل مبارک اکثر فرمایا کرتے تھے، تبھی تو یہ خاص طور پر ذکر کیا، ورنہ مانا حائض کر کے ذکر کرنے کا مقصد نہیں بنتا۔ جی حدثنا یوسف بن عیسیٰ اخبرنا وکیع اخبرنا ربیع بن سبیل بن یزید بن یبانی والقاشی عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل ابن رأسه وتسبیح لحیته ویغسل القناع حتی كان ثوبه ثوب الزیات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پاک پر مبارک تیل کثرت سے لگاتے اور اپنے داڑھی مبارک کی کنگھی فرماتے تھے، اور کناع ویکسر الکناع، آپ اکثر جو ہے نا وہ سر اقدس پر تیل لگاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بولڈنگ ہوتی ہے وہ نیچے رکھ لیتے ہیں، وہ خاص کپڑا ہوتا ہے جو امام میں شریف اس کے نیچے رکھا جاتا ہے، حتیٰ کرنا صوبہ صوبہ الزجاج، حتیٰ کہ وہ کپڑا اتنا تر ہو جاتا کہ جیسے کہ تیلی کا کپڑا تیل لگ لگ کر اتنا تر ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظافت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ وہ کپڑا نیچے امام شریف رکھتے تاکہ امام شریف جو ہے وہ آلودہ نہ ہو، یہ ہمیں سکھانے کے لیے، ورنہ تیل کو اگر ہو جاتا تو وہ کیوں آگے جاتا، اگر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں تو ہو نہیں سکتے، صرف ہمیں تعلیم دینی ہے۔ جی حدثنا حناد بن سری اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابي مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره ذات طهر وفي ترجله ذات رجل وفي امتيازه ذات تعالى۔ سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فاطمہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاکی کا ارادہ فرماتے تو دائیں طرف کو پسند کرتے، جب وضو کرنے کا ارادہ فرماتے،
اور کنگھی کرنے کے اندر جب ارادہ کرتے تو اس میں بھی دائیں طرف سے کرتے، کنگھی کر ادھر کو کرتے، پھر دائیں میں تو ادھر سے پہلے شروع کرتے، اور جوڑا مبارک پہننے کے اندر جب جوڑا پہننے کا ارادہ کرتے تو دائیں طرف سے۔ یہ تینوں چیزوں کا بیان دائیں طرف سے کرتے۔ جی حدثنا محمد بن بشار اخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حبان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا بالماء۔ اب یہ بات قابل بحث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کنگھی کرنے سے الا غبا، مگر یہ ہے کہ بھی ایک دن چھوڑ کر۔ اب یہاں پر اس میں ایک بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلی حدیث میں اشارہ تھا اس میں تو کثرت کا اشارہ آ رہا تھا، اور یہاں پر اشارہ آ رہا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ہو، تو اصل یہ ایک دن چھوڑ کر اشارہ دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ عورتوں کی طرح شیشے کے سامنے بیٹھ کر وہ باقاعدہ زیب و زینت کے اندر مصروف رہنا یہ شان نہیں ہونی چاہیے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ اگر ضرورت پیش آئی ہے تو کنگھی کر لی جائے، اگر ضرورت پیش نہیں آئی تو پھر کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بعض دن کنگھی چھوڑا وہ بھی اسی اعتبار سے تھا، اگر فرمایا ہے تو اسی اعتبار سے کہ ضرورت پیش آ گئی، تو مقصود یہ تھا کہ ہر ٹائم کنگھی شیشہ جیب میں رکھنا اور جہاں بیٹھے وہیں کنگھی شیشہ کھول کے بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، عورتوں کا مسئلہ ہے۔ جی حدثنا الحسن بن رفعت قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن ابي خالد عن ابي العلاء الاودي عن حماد بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل بالبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے روایت کرتے ہیں حضرت حمید بن عبد الرحمن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چھوڑ کر آپ کنگھی مبارک فرمایا کرتے تھے، وہ بھی یہی کہ یفعل حینا ویترک حینا، کہ کبھی آپ فرماتے تھے کبھی چھوڑتے تھے، مقصود یہ عورتوں کی طرح زینت یہ اچھی بات نہیں تھی۔ جی باب ما جاء في شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالوں کی سفیدی ہے اس والے سے حدثنا محمد بن بشار اخبرنا ابو داود اخبرنا امام عن قتادة قال قلت لانس بن مالك هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن ذلك انما كان شيئا في صدريه ولكن ابو بكر خطب بالحناء والختن۔ حضرت حمام اس نے قتادہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب فرمایا؟ خضاب ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پینٹ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ خضاب وہ داڑھی کو رنگنے کو کہتے ہیں، رنگ دینا داڑھی کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا داڑھی کو رنگ دیا یا نہیں؟ تو آپ سے جب پوچھا کہ میں لم یبلغ ذالک، کہتے ہیں اس والے سے کوئی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف فرمایا تو بات پہنچی نہیں ہے۔ انما کان الشیء فی صدغیہ، بس اتنی بات تھی کہ آپ کے جو کنپٹیاں تھیں یہاں پر وہ بال تھے ان میں کو محسوس ہوتا تھا، لیکن یہ بات ہے کہ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنا اور قتم یہ مہندی ہوتی تھی تو ان کو ملا کر خضاب فرماتے تھے، وہ ڈارک براؤن اور براؤن یہ رنگ بن جاتا تھا۔ اچھا اب سوال دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا کر سیدنا ابو بکر صدیق کا بتا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مزاج بنتا ہے کہ وہ رسول کے بعد فنا فی رسول، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بعد زمانی اعتبار سے اور نبی ہونے کے بعد مقام ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک بات یہ ہوئی، دوسری بات یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام نے جو باتیں ارشاد فرمائیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آگے وہ روایات تفصیل سے آ جائیں گے۔ جب بندے کے بال سفید ہونے لگتے ہیں نا تو پہلے وہ سرخ ہوتے، سرخی مائل ہوتے، پھر اس کے بعد سفید ہوتے، پہلے سرخی کی طرف جاتے ہیں سیاہی سے، پھر سفید ہوتے ہیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک وہ سرخی مائل تھے. اب وہ جو سرخی مائل تھے تو اس کو سمجھتے تھے شاید یہ بال جو ہے نا وہ سفید تھے اور ان کو سرخ کیا گیا. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگ نکالتے تو مانگ میں بھی یہی بات ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کے اندر کچھ بال وہ سرخی مائل ہوتی. تو بعض سمجھتے کہ شاید ان کو خطاب کیا گیا ہے اور بعض کہ وہ قدرتی طور پر ایسے تھے. اچھا پھر اس کے اندر بھی بعض نے 7 بیان کیے، بعض نے 14 بیان کیے، بعض نے کہا 20 کے قریب یا بعض 18 بیان کیے. تو مقصود یہ تھا کہ وہ بالوں کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں پہنچ سکی کہ ان کو خطاب کیا گیا ہے یا قدرتی طور پر تھے. تو جس صحابی نے جتنا جتنا ان کے مقدر میں تھا دیکھنا وہ اتنا تھا دیکھ کر انہیں بیان کر دیا. آگے اتنی حدیثیں ہیں وہ اسی تشریح پر ہے. جی حدثنا اسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن ثابت عن انس قال ما عددت في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا 14 شعره بيضاء. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں بالوں کی گنتی نہیں کرتا مگر وہی 14 بال اب سیاہ اور سفید کلر بول رہے ہیں یعنی ان کو سفید رکھیں. جی حدثنا محمد بن مسنى اخبرنا ابو داود اخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يسأل عن شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان اذا دهن رأسه لم ير منه شيء فاذا لم يدهن رمي منه. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سنا سماک بن حرب سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی کے بارے میں. فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل مبارک لگا دیتے مانگ نکال دیتے تو پیر میں بیٹھ جاتے تو پھر تو اس سے کوئی سفیدی نہ دیکھی جاتی. وَإِذَا لَمْ يُدَاهِنْ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آپ تیل مبارک نہ لگاتے نارمل ہاتھ ہوتے تو پھر وہ اس آپ سے وہ چیز دیکھی جاتی. بات وہی کہ وہ جس کو سفیدی سے تعبیر کر رہے ہیں وہ ان کے گمان میں یہی تھا کہ شاید یہ خضاب کیا گیا سفید بال. جی حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي اخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عباد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال انما كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 20 کے قریب ان میں سفیدی تھی. وجہ ہوئی اس کو بھی مائل. جی حدثنا ابو تراب محمد بن العلاء اخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن ابي اسحاق عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا حضرت عبداللہ بن ناس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ آپ بڑے ہو گئے کوئی انداز سے آئے یا صاحب بڑے ہو گئے. میں ہاں یا ابو بکر مجھے تو سورہ ہود نے واقعہ نے مرسلات نے وما يتساءلون اذا الشمس كورت نے بولا تھا. یعنی حضور کا بڑھاپا بھی وہ ایک روحانی اعتبار سے بات ہو رہی تھی ورنہ آپ جو 100 جوان مردوں کی اور جدی مردوں کی جوانی رکھنے والے کیسے ادھر ایک جوان جو ہوتا ہے اس کے جذبات بوڑھے ہونے تک بھی جوانی رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تو ایک طبیعت کے اندر جو مزاج میں اعتدال میں جو ایک جھکاؤ دیکھا تو اس اعتبار سے انہوں نے عرض کیا. یعنی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمہیں جو بڑھاپا آئے وہ دنیا کے اندر کھپنے کی وجہ سے نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن صورتوں کا ذکر کیا ہے سورہ ہود کا ذکر کیا ہے واقعہ کا ذکر کیا ہے قیامت اور جو پہلی امتوں کی تباہی ہوئی جن وجہوں سے ان میں کی اعتبار سے ذکر کیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ کی وجہ سے حکومت بچی ہوئی ہے تو آپ ان صورتوں کی وجہ سے کیسے بڑھا پایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اپنی زندگی کا جو باعث ہے اپنے غم ہے وہ غم جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے لے کر ہے وہ غم اس صورتوں پر لے کر ہے اور اس کے اندر جو مفاہیم ہے اس اعتبار سے غم کرے. وہ اس نے فلانے نے ایسا کر دیا فلانے ایسا کر دیا اب یہ بی پی کا شکار ہو رہے ہیں اب وہ ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا کیوں آپ مسئلے ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے پڑے مسئلہ کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو بڑھاپا اس وجہ سے آئے گا وہ رحمت ہی ہوگا.
جی حدثنا سفيان بن وكيع اخبرنا محمد بن بشير عن علي بن صالح عن ابي اسحاق عن ابي جحافه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراك قد شئت قال شيبتني هود واخواتها. اسی جگہ بھی بیان کیا سے مجھے ایسا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. فرمایا مجھے ہود اور اس کے اخوات جو ہود اور اس کے دیگر ساس ہوتے ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا یعنی وہاں تعلیم میں مت. جی حدثنا علي بن حجر قال انبانا شعيب بن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط الجلي عن ابي رمزة التابعي الربابي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فاريته فقلت لما رايته هذا نبي الله وعليه ثوبان احضراني ولو شعر قد علاه شاب وشيبة احمد. یعنی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک آخر میں نامی ہجری میں تو آخری وقت تک پھر وہ حجۃ الوداع یہ سارے معاملے بوڑھے بندے میں تو جنگ ایسی معاف ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کر رہے ہیں. تو یہ جو بڑھاپے والا لفظ بول رہے ہیں یہ بھی صرف جلال اور جمال کا ظہور تھا بس اسی اعتبار سے بات کی جا رہی ہے اور امت کی تعلیم کے لیے. حضرت ابو رمسا سے تیمی سے وہ سے روایت کہتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا تو میں نے جب حضور کی مجھے پہچان کرائی گئی پہلے تعارف تھا تو جب میں نے حضور کو دیکھا نا تو میں نے کہا یہ اللہ کے نبی ہے یہ سچے نبی ہے. اور آپ پر اس وقت 2 سفید چادریں تھیں اور آپ کے بال مبارک جو تھے ان کا جو اوپر والا حصہ تھا ان کے اندر سفیدی تھی اور اس سفیدی جو نا وہ حضور کی جو سفیدی میں وضاحت کی حضور کی جو بالوں کی کا بڑھاپا اور سفیدی وہ شیب احمر وہ سرخی تھی. اب ساری حدیثوں کی تشریح کی حدیث پر آ کر کھڑی ہوگی کہ حضور کا جو بڑھاپا ہم لفظ بول رہے ہیں وہ بھی سرخی پر تھا. جی حدثنا احمد بن مرین اخبرنا سمعت بن نعمان اخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا شعرات في مفرق رأسه إذا دهنا أعوام الندر. حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھا گیا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر اقدس میں بڑھاپا تھا؟ کہا بڑھاپے والی بات تو کوئی نہیں تھی مگر چند بال تھے جو اب آپ کی ماں مبارک میں تھی. جب تیل لگاتے تو اس وقت تیل لگانے سے پہلے وہ نظر آتے تھے جب تیل لگا لیتے کنگھی کر لیتے تو وہ دب جاتے وہی سرخی والی. جی باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو خطاب کیا اور خطاب کی شرح حیثیت. جی حدثنا احمد بن معين اخبرنا هشام اخبرنا عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط قال اخبرني ابو رمزة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم اشهد به قال لا اشهد به قال لا يجني لا عليك يجني عليك ولا تجنى عليه قال ورأيت شيب احمد قال ابو عيسى هذا حسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيبا وأبو رمزة اسمه رفاعة بن يسرب بن التابعي. حضرت ابو رمسا وہ کہتے ہیں مجھے یہ حضرت عباد بن نقیب کہتے ہیں مجھے ابو رمسا نے خبر دی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا. میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا تو آپ نے کہا ابن کہا تھا یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ آپ اس پر میں اس پر گواہی دیتا ہوں اور آپ بارگاہ میں آپ گواہی دے رہا ہوں گواہ ہو جائے. اب اس کا مقصد یہ تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو کسی کا بیٹا ہوتا تو اگر باپ غلطی کرتا تو بیٹے کو پکڑتے. جس طرح ادھر کو معاملہ کو بیٹا بدماش نکلا ہے غلطی کر رہے تو پولیس آ کر ان کو والدین کو پکڑ رہی ہوتی ہے اور ڈالنے کا. یہ زمانے جاہلیت کا دستور تھا. اسلام کی اندر ایسا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجنی علیک ولا تجنی علیک. فرمایا جو تیرا یہ کہنے کا جو مقصد ہے وہ بات درست نہیں ہے. لا یجنی علیک اس کا گناہ تجھ پر نہیں ڈالا جائے گا اور تیرا گناہ اس پر نہیں ڈالا جائے گا. قرآن میں بھی فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ہر جان اپنا بوجھ اٹھائے گی. اور میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالوں کا بڑھاپا ہے وہ احمر
جو بڑھاپا ہے اس کو احمد سے تعبیر کر رہے ہیں سورہ۔ اب امام ابو عیسیٰ ترمذی کا اس بارے میں جو عقیدہ ہے وہ سمجھے، وہ کہتے ہیں ھذا احسن شیء روی فی ھذا الباب، اس باب کے اندر جتنی بھی روایت ہے یہ سب سے عمدہ ہے، وہ افصل اور تب زیادہ تفصیل والی ہے، کیونکہ روایات صحیحہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لم یبلغ الشیبہ، وہ پہلے اس کے رسول مالک کی روایت میں کہ آپ کے بڑھاپے کے بارے سے کوئی بات ہم تک صحیح اور یقینی طور پر نہیں پہنچی۔ اور ابو عیسیٰ کا نام رفاع بن یسر التیمی ہے۔ جی حدثنا سفیان بن وکیع قال اخبرنا ابی عن شریک عن عثمان بن وهب قال سئل ابو هريره هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ابو عيسى وروى ابو وانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن وهب فقال عن ام سلمة حدثنا ابراهيم بن هارون قال اخبرنا نضر بن زرارة عن ابي جناب عن اياد بن لقيط عن الجهضمة امرأة بشير بن خصاصية قال انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اتصل برأسه وضعه أو قال ردعه من إناء شك في هذا الشيء۔ اسد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا؟ آپ نے کہا ہاں، بات وہی جو آپ کو پہلے بتا دی کہ بعض نے ان سرخ بالوں کو خضاب والا سمجھا۔ سیدنا ابو عیسیٰ ترمذی وہ کہتے ہیں کہ ابو عوانہ نے اس حدیث کو روایت کیا عثمان بن عبداللہ بن موہ سے اور کہا کہ اس کو ام سلمہ سے روایت کیا۔ اگلی روایت میں حضرت ابراہیم بن ہارون کی روایت ہے، وہ جہضمہ جو بشیر بن خصاصہ کی بیوی ہیں ان سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لائے تو آپ کا سر اقدس جو ہے نا وہ آپ جھاڑ رہے تھے اور وقت اغتسل، حالانکہ آپ نے غسل فرمایا ہوا تھا، وَبِرَأْسِهِ رَدْعٌ، اور آپ کے سر اقدس میں مہندی کا نشان تھا، یا ردعن کا راوی کو شک ہے لیکن ردعن کا معنی کیچڑ آتا ہے یہ غلط ہے، جس پر اتفاق محدثین کا ردعن کا معنی درست نہیں ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا عمرو بن عاصم اخبرنا حماد بن سلمة اخبرنا حماد عن انس قال رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطوبا قال حماد واخبرنا عبد الله بن محمد بن يقين قال رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك مخطوبا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خضاب کیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن محمد بن عقیل نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت انس بن مالک کے پاس مخدوبا خضاب کیا۔ اب خضاب کے والے سے شرعی حکم یہ ہے کہ خضاب جو کیا جائے سیاہ نہ ہو، سیاہی سے بچنا پڑے گا۔ اس میں علامہ ابراہیم بیجوری کہتے ہیں کہ شفافی نے کہا کہ ہمارے نزدیک سیاہ خضاب کرنا حرام ہے، البتہ ان کے علاوہ جو دیگر ہیں وہ سنت ہے۔ احناف کے اندر اس والے سے اختلاف رہا، محیط برہانی نے اس والے سے کہا کہ عام مشائخ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، تاہم اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بابا رضا شیخ نے اس کو حرام فرمایا ہے دلائل سے، اور دیگر جو ہیں ابن علی شاہ صاحب گولڈا شیخ والے سیاہ شیخ والے دیگر جو ہے انہوں نے ان کے اپنے دلائل ہیں، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو جب مسئلے کے اندر اس طرح کی آراء آ جائے اس وقت ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے دلائل پر مطمئن ہے اس کو تقلید کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اعلیٰ حضرت کے دلائل پر اس مسئلے میں مطمئن ہیں تو پھر سیاہ خضاب لگانا ہمارے لیے منع ہوگا اور نماز وہی ہوگی کو نجائز۔ اور اگر ہم اس مسئلے کے اندر دلائل گولڈا شیخ والے بزرگوں کے یا سیاسی والے بزرگوں کے دلائل پر مطمئن ہیں تو پھر سیاہ خضاب لگانا جائز ہو جائے۔ لیکن اس میں احتیاط یہی ہوگی کہ جو اعلیٰ حضرت کے تحقیق کو ماننے والا ہے وہ وہی شوافی کے پیچھے اناف حنفی کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی اسی طریقے پر کہ اگر سیاہ خضاب والا وہ اگر وہ گولڈا شیخ یا سیاسی والی تحقیق پر چلتا ہے تو جس طرح شافی بزرگوں کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح حنفی جو ہے اس کے نزدیک تو ٹوٹ جائے گا خون نکلنے سے، تو وہ پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ ظاہری بات ہے خون نکلا ہو تو بدل کہ امام کا خون نکلا ہوا تھا اس نے وضو بھی کیا۔ اسی طرح جن کی تحقیق ان کی اپنی تو ہو جائے گی یا ان کی جو ماننے والوں کی تو ہو جائے گی، جس کی تحقیق میں سیاہ خضاب لگے ہوئے نماز نہیں ہوگی اس کے لیے پیچھے ہوگی، اسے احتیاط کرنا پڑے گا اور گالی گلوچ وغیرہ یہ نہیں کی جائے گی کیونکہ دونوں کے تحقیق کے دلائل موجود ہیں۔ اس والے سے سیدنا ابو قحافہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، یہ جب فتح مکہ ہوئی تو حضور کے پاس لائے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی کو دیکھ کر نہ کہا فرمایا غیر حال بشیء واجتنب السواد۔ اس حدیث سے استدلال کیا ہے دونوں نے، جو حرام ہونے کا وہ کہتے ہیں دیکھو حضور نے فرمایا اس کو بدل دو، سیاہ سے بچو، تو سیاہی سے بچنے کا جو امر ہے یہ تقاضا کرتا ہے حرام ہو۔ جو جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز پر عطف پڑے، غیر حال بشیء یہ بھی امر ہے، واجتنب السواد یہ بھی امر ہے، اور جب دو امر آ جائیں اور ایک کا عطف دوسرے پر ہو تو اس وقت اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے امر سے وجوب ہے تو دوسرے سے وجوب ہوگا، اگر پہلے سے استحباب ہے تو دوسرے سے بھی استحباب ہوگا۔ یہ امام نبی نے اپنے حاشیہ شرح مسلم کے اندر بات فرمائی۔ تو جب پہلے امر سے مراد استحباب ہے، سفید داڑھی رکھنی تو جائز ہے، یہ نہیں تو کوئی گاڑی کو رنگ کرنا یہ واجب بھی ہے، ورنہ یہ سفید داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، مسئلہ یہ بن جائے گا۔ تو اگر پہلے سے استحباب ہے تو جو سیاہی والے سے بچنے والے سے اس میں بھی استحباب ہوگا۔ پھر جو سیاہ خطاب والے کہتے ہیں ان کے دلائل میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی، حضرت سلمان بن اقوا، حضرت امام حسین، امام حسن یہ سیاہ خطاب میں لانے والے تھے۔ اب ان کے بارے میں وہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ جہاد کے موقع پر تھا، لیکن یہ بات وہاں پر آ کر رہ جاتی ہے کہ جب کربلا کے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 3 ذی الحج کو چل پڑے، اور 3 ذی الحج کو چلے اور 10 محرم کو جب وصال ہوتا ہے تو آپ سر اقدس جب آپ کو شہید کیا گیا تو سر اقدس جب رکھا ہوا تھا تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سر اقدس کے اندر ایک خضاب لگا ہوا تھا، سیاہ خضاب لگا ہوا تھا۔ تو اگر چلا ہوا بندہ 3 ذی الحج سے تو ایک سوا مہینہ جو ہے وہ فاصلہ آ جائے تو بات اس میں آ جاتی ہے۔ تو جہاد کے لیے تو آپ جنگ کرنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، اگر جنگ کرنے کے لیے جاتے تو اہل سنت کا عقیدہ ہے جنگ کرنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، تو پھر جہاد والی بات آتی تھی۔ اس واسطے دلائل دونوں طرف سے وہی بات عرض کی ہے کہ تحقیق اس میں یہی ہے کہ اعتدال سے دونوں طرف کے معاملے کو رکھیں۔ مولاي صل وسلم دائما حبيب الذي ترجى